قصہ یوسف علیہ السلام اور اس میں ہمارے لیے پیغام انا نراک من المحسنین۔ جیل کے اندر جب یوسف علیہ السلام کو پہنچا دیا گیا اور جیل کے اندر کچھ ساتھی ان کو ملے اور ان میں سے دو نوجوان آپ کے پاس آئے اور اپنے خواب بیان کیے، اور خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم نے تمہیں اے یوسف، ہم نے تجھ کو احسان کرنے والوں میں سے پایا ہے، تو لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، ہم نے تجھے نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو گویا کہ یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بھی اپنے آپ کو محسنین کے اندر رکھا، نیکی کرنے والے تھے، اللہ کی عبادات کرنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر موسم ہی یکساں ہوا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، کس کے ساتھ بھلائی کریں۔ اکثر ہمارے معاشرے میں جب لوگ تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے رہ جاتے ہیں، یا خاص طور پر اگر کوئی جیل کے اندر چلا جائے تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ سوچ و وچار کے اندر ہی اپنے آپ کو مار بیٹھتا ہے۔ جبکہ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر بیٹھ کے بھی نہ ڈپریشن میں گئے، بلکہ اپنی اس تنہائی کو اللہ کی عبادت کے لیے بڑا موقع غنیمت سمجھا کہ دنیا کی مصروفیات نہیں ہیں۔ پہلے محل کے اندر رہتے تھے، غلام تھے، ان کے کام کاج کرنے پڑتے تھے، ان کی باتیں ماننی پڑتی تھی، لیکن اب قید کے اندر ہے، جیل کے اندر ہے، تو سارے کا سارا وقت ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ اللہ کی عبادت، اور جو دوسرے جیل کے ساتھی تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، پھر لوگوں کے منہ سے گواہی کا ملنا۔ ایک تو انسان خود ہے نا، اپنی تعریفیں کرتا رہے کہ میں ایسے ہوں، میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں، اور دوسرا ہے کہ لوگ گواہی دیں کہ فلاں شخص ایسا ہے۔ یہ ہے اصل گواہی۔ جس طرح نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک جنازہ گزرا تو کسی نے گزرنے کے بعد کہا کہ اس کی تعریف کی، بڑا اچھا انسان تھا، تو آپ نے کہا صدق، واجب۔ پھر ایک جنازہ گزرا تو پھر لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ غلط الفاظ بولے کہ یہ بڑا شریر انسان تھا، لوگوں سے چلا گیا، لوگوں کی جان چھوٹ گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واجب۔ تو صحابہ نے پوچھا اس جنازے میں بھی واجبات اچھائی والا تھا، اور یہ جو برا شخص تھا اس پر بھی واجبات، تو کہا کہ جو اچھا تھا اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور جو جس کے بارے میں لوگوں نے بری گواہی دی کہ یہ برا تھا، واجبات، اس کے لیے جہنم واجب ہوگی۔ تو اصل گواہی وہ ہے جو معاشرے سے دی جائے، اصل گواہی وہ ہے جو انسان کے ساتھ چلنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، تعلق واسطے والے گواہی دیں۔ انسان خود اپنے منہ میاں مٹھو بنتا رہے، یہ کوئی گواہی نہیں ہے انسان کی۔ اپنے آپ کو تو کوئی جھوٹا نہیں کہتا، اپنے آپ کو کوئی غلط کہتا ہی نہیں ہے، ہر انسان کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، میں صحیح ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام کی گواہی جیل کے دوسرے ساتھیوں نے دی، انا نراک من المحسنین، ہم نے تجھے احسان کرنے والوں میں سے پایا ہے۔ یہاں تک ہماری بات یہ انا نراک من المحسنین، اس کے میں نے بڑی مثالوں کے ساتھ صاحب کا جمعہ میں بیان کیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ نیکی ہر وقت، ہر زمانے کے اندر، ہر جگہ کے اندر ممکن ہے، لیکن اس کا ماحول خود بنانا پڑتا ہے۔ مومن کی میں نے مثال دی تھی، پانی کی طرح مومن کی مثال ہے، جس طرح پانی کے راستے میں جو بھی آئے وہ اس کو بہا کے لے جاتا ہے، لیکن اپنے اندر ہر چیز کو سمو بھی لیتا ہے۔ جو بھی چیز پانی میں ڈال دی جائے وہ پانی کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ پانی اپنے اندر ہر چیز کو حل کر لیتا ہے، نمک کو حل کر لیتا ہے، پانی کو، چینی کو حل کر لیتا ہے، ہر چیز کو حل بھی کر لیتا ہے، جگہ بھی دے دیتا ہے، لیکن اس کی نرمی اس قدر ہے کہ اگر اس کے سامنے، اس کے راستے میں کوئی آنے کی کوشش کرے، اس پانی کو روکنے کی کوشش کرے، اس کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرے کہ تیری منزل تک تجھے نہیں پہنچنے دوں گا، پانی رکنے والا نہیں ہے، وہ اپنا راستہ چینج کر کے گزر جائے گا یا اس چیز کو بہا کے لے کے چلا جائے گا۔ یہ ہے مومن کی مثال۔ ہم معاشرے کے ساتھ چلتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کہتے ہیں اب وہ دور نہیں رہا، معاشرے کے ساتھ بھی تو چلنا ہے، وقت گزر گیا ہے، تم پرانے دور کی باتیں کرتے ہو، تم پتھر کے دور میں جا چکے ہو۔ نہیں،
مومن کے لیے ہر دور یکساں ہے، اس کا اپنا وہ ٹریک، وہ ٹارگٹ، وہ جنت کا راستہ کوئی اس سے جدا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی روکنے کی کوشش کرے گا تو مومن سائڈ لے کے اپنے راستے کے اوپر دوبارہ آ جائے گا، اگر وہ دوبارہ روکنے کی کوشش کرے گا تو مومن اس کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینک کے اپنے راستے سے ہٹنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ تھے یوسف علیہ السلام، جیل کے اندر بیٹھ کے دین کا کام کیا، جیل کے اندر بیٹھ کے عبادات کی، اپنی اس تنہائی کو، اپنی اس قید کو اللہ کی عبادت کے لیے موقع غنیمت سمجھا۔ قرآن میں سورۃ آل عمران آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا للہ ما فی، نشانیاں بیان کی زمین و آسمان میں عقل والوں کے لیے، لیول الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون قیاما وقعودا، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے، تینوں حالتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ کھڑا ہے انسان تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، بیٹھا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لیٹا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، سورۃ الم نشرح کے اندر آخری پارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ جب تم فارغ ہو تو کھڑا ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کی عبادت کر، اللہ کا ذکر کر۔ اگر میں یوں کہہ دوں تو میرے خیال میں غلط نہیں ہے کہ ہم فارغ وقت میں فضولیات کی طرف جاتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ 50% سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو فارغ وقت کے اندر فضولیات کے اندر ایسے ہی خام کا موبائل نکال کے فیس بک چلاتے جا رہے ہیں، یوٹیوب چلاتے جا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ کوئی مقصد ہے، کوئی چیز تلاش کر رہے ہو؟ نہیں، بس میں ایسے ہی بیٹھا تھا تو ایسے ہی میں چلانا شروع ہو گیا، ایسے کسی کو کال ملا لی، اور سنا اور سنا اور سنا، بھائی کوئی کام بھی نہیں ہے، اور سنا، فضولیات، ایسے ہی گپ شپ، مقصد کی بات کوئی نہیں ہے۔ جبکہ مومن کی پہچان کیا ہے، عقل والوں کی پہچان کیا ہے کہ جب وہ کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیٹے ہیں تو پھر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، فارغ ہیں وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فارغ ہیں تو آپ وضو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو، نوافل ادا کر، نہیں وضو کرنے کا ٹائم، نہیں کھڑے ہونے کا ٹائم تو بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا جا، زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کچھ بھی زبان سے اللہ کی تعریفات ادا کر۔ یہ ہے مومن کی پہچان جو یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بیٹھ کے ثابت کی۔ اور میں نے کتنی بار سورہ یوسف پڑھی اور کتنی بار میں نے یہ پڑھا کہ سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے بیان کیا، جیل کے حالات بیان کیے، جیل کے ساتھیوں نے گواہی دی، انا نراک من المحسنین، کہ ہم نے تجھے احسان کرنے والوں میں سے، عبادت کرنے والوں میں سے پایا، تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا ہے، اور میں عام ماحول میں آزادی میں رہ کے عبادات سے غافل، حسن سلوک سے غافل، گھر کے اندر بہن بھائی کی لڑائی، باپ بیٹے کی لڑائی، ساس بہو کی لڑائی، ہمسائے کے ساتھ لڑائی، سکول کالج میں دوست کی لڑائی، گلی محلے میں لڑائی، دکاندار کی دکاندار سے لڑائی، ذمہ دار کی ذمہ دار سے لڑائی، یہ ساری آزادی کے اندر لڑائیاں، آزادی کے اندر اختلافات، حسد، بغض۔ کیوں؟ یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بیٹھ کے وہ ماحول کریٹ کیا تھا، وہ ماحول بنایا تھا کہ لوگوں نے گواہی دی تھی، انا نراک من المحسنین، یوسف تو احسان کرنے والوں میں سے ہے، تو اچھا ماحول بنانے والوں میں سے ہے، تجھے نیکی کا ماحول نہیں چاہیے، تو نیکی کا ماحول خود پیدا کرنے والوں میں سے ہے۔ یہ ہے یوسف علیہ السلام کی سیرت۔ کہنے لگے، خوابوں کی تعبیر کے بارے میں پوچھا تو کہا، قال لا یأتکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ، تمہارا کھانا جو تمہارے پاس آتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتلا دوں گا، قبل ان یأتیکما، اس سے پہلے کہ تمہارا کھانا تمہارے پاس آئے، ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا، جس علم سے بتاؤں گا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کہاں سے ہے؟ مما علمنی ربی، یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ ہم کوئی 2-4 ڈگریاں حاصل کر لیں، واللہ کتنے میں نے معاشرے میں لوگ دیکھے ہیں، 2 ڈگریاں کیا 1 ڈگری دنیا کی حاصل کر لیں، جس کی آخرت میں ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، دنیا کے کالج کی ڈگری، دنیا کی کسی یونیورسٹی کی ڈگری، جو انسان کی موت کے ساتھ دنیا کی ڈگری ملٹیپلائی مور از اکول ٹو 0 بننا، اس کی ویلیو 0 ہو جائے گی۔ لوگوں کے ساتھ سلام لینا پسند نہیں کرتے،
سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتے، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ نہیں میرے پاس پتہ نہیں کون سی ڈگری آ گئی، میں پتہ نہیں کون سا افلاطون بن گیا، میں پتہ نہیں کون سی بلا بن گیا ہوں، اب میں عام بندے سے اسلام نہیں لے سکتا، میں عام بندے سے بات نہیں کر سکتا۔ واللہ یہ مومن کا کردار نہیں ہے، ایک مسلمان کا کردار نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، بادشاہت کو چلانے کا علم دیا، اللہ نے حکمت دی، توحید کو پہچاننے کا علم دیا۔ وہ مصر کے اندر شرک تھا، لوگوں نے مختلف خدا بنائے، آگے آئے گی ساری تفصیل، خدا بنائے ہوئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے خود اپنے رب کو پہچانا، توحید پہ قائم رہے۔ بچے تھے جب اٹھا کے کنویں میں پھینک دیے گئے، بچے تھے جب مصر کے بازار میں بکے، خرید لیے گئے، غلام بن کے محل میں آگے، اس محل کے اندر جوانی میں قدم رکھا، رب کی توحید کو پہچانا، پاک دامنی اختیار کی، جیل کے اندر بیٹھ کے رب کی عبادت کی۔ واللہ آج ہم کس ماحول کے اندر ہیں، اللہ اپنے رب کو پہچان نہیں رہے۔ کیا کہا؟ ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو تعبیر، جو علم رب نے مجھے دیا ہے، یہ جو ڈگری مجھے رب نے دی ہے، یہ میرے رب کی عنایت ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ میرا کام چل پڑے، فصل اچھی ہو جائے، منافع زیادہ آ جائے تو میں اپنی تعریفیں لوگوں کے سامنے کرتا ہوں، میں نے ایسے کیا تھا، میری یہ پلاننگ تھی، میری یہ سوچ تھی، میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہو سکتا، یہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہو سکتا۔ واللہ رب پھر کسی موڑ پہ لا کے دکھاتا ہے، انسان تو کچھ نہیں تھا، وہ تو سارا کچھ میں نے تجھے دیا تھا۔ کتنی رب نے قرآن میں جگہ جگہ رزقناکم رزقناکم، اللہ کہتا ہے ہم نے تم کو رزق دیا تھا، یہ جو تم نے کمایا تھا، منافع زیادہ حاصل کیا تھا، یہ رب کہتا ہے میں نے تمہیں دیا تھا۔ انسان کہتا نہیں میں، اللہ کہتا نہیں تو نہیں، تو کچھ بھی نہیں، تو کچھ بھی نہیں تھا، تو کنگال تھا، تو جب دنیا میں آیا تھا تو بول نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، سارے ہنر تیرے رب نے تجھے سکھلائے تھے، رزق کمانا تیرے رب نے تجھے سکھلایا تھا، اور تو کہتا ہے کہ میں نہیں، میں والی بات نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ جو خوابوں کی تعبیر کا علم، توحید کو پہچاننے کی سوچ اور فکر، اللہ کی عبادت کی طاقت اور صلاحیت، یہ سارے میرے رب کی عنایت ہے۔ لوگوں، امت محمدیہ کے لوگوں، اللہ نے قرآن میں یوسف علیہ السلام کے قصے کو ذکر کر کے یہ بتلانا چاہا ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کو سارا کچھ رب کی عنایت تھی تو آج امت محمدیہ کے ہر فرد کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ اس کے رب کی عنایت ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وبالآخرہ وهم کافرون، میں نے اس قوم کے دین کو چھوڑ دیا جو نہ آخرت پر ایمان رکھتے تھے، نہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، وہ اللہ اور آخرت کا انکار کرنے والے، کمیونسٹ، وہ اہل کتاب نہیں تھے، مشرک، نہ اللہ کو مانتے تھے، نہ آخرت کو مانتے تھے، نہ مر کے اٹھنے کو مانتے تھے۔ مصر کے اندر یہ شرک تھا، اور وہ اس شرک کے اندر اپنی جوانی میں قدم رکھا، سوچ کے دروازے کھلے، کہا نہیں رب ایک ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں ہو سکتا، پہچانا، کہا ترکت ملت قوم، میں نے اس قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے، میں ان کو نہیں مانتا۔ ان کے محل کے اندر دیکھ چکے تھے سارا کچھ، عبادات کے طریقے، خداؤں کی پوجا کرنا، شرک کے سارے اڈے پہچان چکے تھے۔ جب جیل کے اندر پہنچے، جوانی میں قدم رکھا، اللہ کو پہچانا، کہا نہیں اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ میں نے اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دیا، ترکت ملت قوم۔ ہم 20 سال زندگی گزار جاتے ہیں، 20 سال، اور کیوں نہیں آتے دین پر، صراط مستقیم پر کیوں نہیں آتے؟ وجدنا علیہا آباؤنا، میرے باپ دادا ایسے کر رہے تھے، ساری دنیا ایسے کر رہی ہے، میں کیوں چھوڑ دوں؟ وہ اللہ ایک یوسف علیہ السلام پورے کا پورا مصر شرک کے اوپر تھا، شرک کے گھٹا ڈوب اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، کہا نہیں میں ان کو نہیں مانتا۔ اکثریت جہالت کے اوپر ہوا کرتی ہے، میں ایک رب کی عبادت کرتا ہوں۔ آج میں کیا کہتا ہوں، میرے سارے گھر والے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، سارا خاندان تو اس کے اوپر ہے، پورا گلی محلہ، پورا علاقہ اس کے اوپر لگا ہوا، میں اکیلا چھوڑ کے کہاں جاؤں گا؟ وہ اللہ جس رب نے یوسف علیہ السلام کو نکال لیا تھا، جس رب نے ابراہیم علیہ السلام کو نکال لیا تھا، جس رب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مشرکوں سے نکال کے مدینہ میں حکومت اور سلطنت دی تھی، وہ رب ہمیں چھوڑ دے گا؟ ہمیں بیکار چھوڑ دے گا؟
ہماری حفاظت نہیں کرے گا؟ ایک طرف قدم نکالو واللہ، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری قوم کے 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے. کبھی سوچا کہ وہ 73 فرقے کون سے ہیں؟ ایک فرقہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صرف ایک گروہ، ایک جماعت جنت کے اندر جائے گی، 72 جہنم کے اندر جائے گی. کہیں میرا شمار 72 کے اندر تو نہیں ہے؟ کون سا جنت میں جائے گا؟ بتایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں نا. صحابہ نے فوراً سوچ دوڑائی، دروازے کھلے، سوچ کے پوچھا اللہ کے نبی وہ جنت والا کون سا ہے؟ کہا ماں وجدنا رہی ہے. کہا کہ جو محمد، جس پر محمد اور صحابہ چلیں گے وہ ہے جنت کا راستہ. اور ہم نے کہا نہیں، محمد رسول اللہ نے کیا کہا کہ جس پر محمد رسول اللہ ہے اور جس پر صحابہ ہیں وہ جنت کا راستہ ہے. اور میں کہتا ہوں نہیں، باپ دادا ایسے کرتے آ رہے ہیں. شادی کے اوپر آپ نہ کیا تو وہ فلاں کی شادی پہ ہوا تھا، فلاں کی شادی پہ ہوا تھا. وفات کے اوپر نہ کیا تو فلاں کی وفات پہ ہوا تھا، فلاں کی وفات پہ ہوا تھا. میں نہ کیا تو میرا معاشرے میں سٹیٹس گر جائے گا، کوئی ویلیو نہیں رہے گی. خاندان والے تانے دیں گے کہ تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تو نے فلاں کام بھی نہ کیا، فلاں کام بھی نہ کیا، مطلب کہ فلاں بدعت بھی نہ کی، فلاں بدعت بھی نہ کی. تیرے پاس پیسے نہیں تھے، کیا تو والد ماں کی وفات پہ یہ بھی نہ کر سکا؟ یہ باتیں ہیں واللہ انسان کو جو صراط مستقیم پر نہیں آنے دیتے. اور مرنے کے بعد کتنے ایسے لوگ ہیں واللہ جن کی وجہ سے ہم صراط مستقیم پر نہیں آتے، مرنے کے بعد ہمارے جنازے میں نہیں پہنچ سکیں گے. 100 عذر بہانے، یہ تھا وہ تھا، ادھر تھا ادھر تھا، یہاں نہیں تھا وہاں تھا، نہیں آ سکیں گے. آئیں گے جنازہ پڑھ کے رفو چکر ہو جائیں گے. واللہ آخری دفعہ مجھے قبر میں اتارنے کے لیے میری دعا کرنے، آخری دعا کے لیے میری دعا کے اندر شامل نہیں ہوں گے. 90% لوگ بھاگ جائیں گے جن کی وجہ سے میں صراط مستقیم پر نہیں آ رہا. یوسف علیہ السلام نے کہا ترکت ملت قوم، میں نے چھوڑ دیا اس قوم کا دین جو اللہ کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، جو صراط مستقیم پہ نہیں ہے. میں ان کو چھوڑ دیا کیونکہ میرے مرنے کے بعد لوگ بھول جائیں گے مجھے، چھوڑ دیں گے. میرا نام بدل جائے گا، میرا لباس اتار لیا جائے گا، پھاڑ دیا جائے گا، میرے گھر سے میری چیزوں کو نکال دیا جائے گا. چند مہینوں کے بعد واللہ میرا نام نہیں رہے گا. 1 صدی گزرنے کے بعد مجھے کوئی جاننے والا نہیں ہوگا. 2024 ہے نا، 2024، 1924 کے لوگوں کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے. 2124 کے اندر ہمیں کوئی جانے گا؟ کوئی نہیں جانتا. کن کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ کن کے لیے ہم ڈیٹ رہ گئے؟ کن کے لیے ہم نے قرآن اور حدیث کو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیا؟ کن لوگوں کی خاطر جو سب سے پہلے ہمیں دفنانے کے بعد آگے وراثت پہ جھگڑیں گے؟ فلاں کا مال تھا، اتنا چھوڑ گیا، میرا ہے تیرا ہے، میرا ہے تیرا ہے. واللہ ادھر ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا. فرشتہ مجھ سے پوچھ رہا ہوگا ما دینو کا، من ربو کا، من نبیو کا. فرشتہ مجھ سے سوال کر رہا ہوگا اور میرے گھر میں وراثت کے جھگڑے، رشتہ داروں کے اندر، بھائی بہن کے اندر، ماں بیٹی کے اندر، ماں باپ بیٹے کے اندر وراثت کی باتیں چلنا شروع ہو جائے گی. سارے خاندان والے جمع ہیں، وراثت کا کچھ کر لو، وراثت تقسیم کر لو. اور ادھر میرا حساب کتاب قبر کے اندر شروع ہوگا اور میں ساری زندگی یہی کہتا رہا نہیں میرا خاندان، میرا کنبہ قبیلہ یہ چھوٹ جائے گا اگر میں صراط مستقیم پر آ گیا، اگر میں نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. وہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ترکت ملت قوم، میں ایسی قوم کے دین کو چھوڑ دوں گا جو صراط مستقیم پر نہیں ہے. اور میں سورہ یوسف پڑھتا ہوں، ترکت ملت قوم، یہ لفظ پڑھتا ہوں گزر جاتا ہوں، کبھی سوچا ہی نہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کا دین شرک والا چھوڑ دیا تھا. اور میں ہر مہینے 11ویں کا ختم، ہر ہفتے کل 40 ہر وفات کے اوپر دربار پہ بکرے سجدے سارے کس لیے؟ ایک سوال میں پوچھتا ہوں دربار والوں سے، میرے ذہن میں اچانک آ گیا، جنازے کے اندر سجدہ ہے؟ نہیں ہے نا؟ کیوں؟ نماز جنازہ میں سجدہ کیوں نہیں؟ اگر مردے کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، ذرا سوچو، یہ عقل سے، عقلی دلیل ہے، شاید کہ کسی کے دل میں بیٹھ جائے. اچھا گناہ وہ ہوتا ہے جس کو انسان گناہ سمجھے. وہ گناہ چور ہے نا، چور وہ مانتا ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں، یہ گناہ ہے، تو رب اس کو چھوڑنے کی توفیق بھی دیتا ہے. ڈاکو ہے، قاتل ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے قتل کیا، میں نے جرم کیا. بدعتی اور مشرک یہ بدعت کو اور شرک کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، اس لیے چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے.
تو شرعی دلیل سمجھ بڑی مشکل سے آتی ہے، عقلی دلیل جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو عقلی دلیل دینا چاہتا ہوں کہ جنازے میں سجدہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے سجدہ؟ کیونکہ مردے کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ تو پھر قبر پہ سجدے کیوں؟ قبر پہ کیوں؟ جنازے میں کھڑا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ اللہ کو پکار رہا ہے، اس کو بخش دے۔ کیا کسی ولی اللہ کا جنازہ ہم نہیں پڑھتے کہ بس رہنے دو جی، یہ تو بخشا بخشایا ہے، اس کو ویسے دفن کر دو، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا؟ ہے کوئی دنیا کا ایسا شخص جن کے آج دربار بنے ہیں، کیا ان کے جنازے نہیں پڑھے گئے؟ کیا ان کے جنازوں میں اللہم اغفر لہ ورحمہ نہیں کہا گیا؟ اللہ سے التجا کی، ڈائریکٹ جنازے میں کھڑے ہونے والوں نے اللہ کو پکارا تھا، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما، اللہم ادخلہ جنت الفردوس، اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور ہم اس کی قبر پہ کھڑے ہو گئے، اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جنازے میں سجدہ جائز نہیں تھا اور ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جنازے میں کھڑے ہو کے کہا اللہ تو اس کو بخش دے، اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر، اللہ تو اس کو جہنم سے بچا، اور ہم اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے مشکل سے نکال دے۔ اس کی جو مشکل تھی اس کے لیے ہم نے اللہ کو پکارا، یا اللہ اس کو مشکل سے بچا، آسانی میں داخل کر۔ اور قبر پہ کھڑے ہو کے ہم اسی کو دفنانے کے بعد اس بابا جی، اس ولی اللہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کو مشکل سے نکال۔ میرے خیال میں یہ دونوں متضاد باتیں ہیں، دونوں الٹ ہیں، یہ جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، واللہ مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر بغیر توبہ کیے اسی حالت میں مر گیا تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ شرک کے علاوہ جو گناہ ہے وہ یا تو اللہ کی رحمت سے معاف ہو جائیں گے یا اللہ ان کی سزا دے گا۔ آخر سزا پوری ہونے کے بعد ایک نہ ایک دن بندہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن اگر شرک پہ مر گیا تو کبھی چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ نے کہا، گناہوں کا تذکرہ کیا اور کہا الا من تابا، مگر وہ بندہ جس نے توبہ کر لی۔ کیا بینیفٹ ہے توبہ کرنے کا؟ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دوں گا۔ اتنا بڑا انعام میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ میری 40 سال 50 سال 10 سال 20 سال 60 70 سال کی زندگی گزر گئی، گناہ گناہ گناہ، توحید سے دور، شرک کے اوپر لگا، بدعات خرافات کرتا آخر میں کیوں نا امید کیوں ہوں؟ رب کا قرآن کہہ رہا ہے الا من تابا، مگر وہ بندہ جس نے توبہ کی۔ آ جاؤ آج اللہ کے سچے دل سے آنسو بہا کے سر سجدے میں گرا کے اللہ سے توبہ کر لو، یا اللہ آج کے بعد نہ کوئی بدعت کروں گا، نہ کوئی شرک کروں گا، صرف تیرے سامنے جھکوں گا، تیرے علاوہ کس سے مانگوں گا نہیں۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے پورے معاشرے کو بائیکاٹ کر دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بائیکاٹ کیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کیا تھا، صحابہ نے شرک کا بائیکاٹ کیا تھا۔ آج شرک اور بدعت کا بائیکاٹ کر دو، خاندان کو مت دیکھنا، معاشرے کو مت دیکھنا، واللہ یہ ہمارے کچھ بھی کام نہیں آنے والے۔ رب نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ سورۃ عباسہ کے آخری آیات ہے۔ کہا کہ جب قیامت کی زوردار چیخ آئے گی، انسان اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، اپنی بیوی اور بیٹے سب کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی خاطر انسان کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ماں باپ چھوٹ جائیں گے، بہن بھائی چھوٹ جائیں گے، اگر میں توحید پہ آ گیا تو خاندان چھوٹ جائے گا۔ واللہ سورۃ معارج کے اندر اللہ نے خاندان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ بھی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے جنہوں نے دنیا میں تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی۔ یہی ہے نا خاندان، جگہ دیتا ہے سر چھپانے کے لیے، انسان کی مشکل میں کام آتا ہے، دنیا کی مشکل میں۔ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو، بیویوں کو، فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، حسن حسین کو جمع کیا اور کہا سنو آج مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں۔ کون کام آئے گا؟ میرے نامہ اعمال، میرے نیک اعمال کام آئے گا جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ وہ کام آئیں گے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ترکت ملت قوم، میں اپنی قوم کے دین کو چھوڑ رہا ہوں، بائیکاٹ کر رہا ہوں، میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتا ہوں، اللہ کی توحید کے اوپر چلنے والا ہوں۔ آج یہی راستہ ہے صراط مستقیم، وہ 73ویں جماعت جو جنت کے اندر جائے گی۔ اس کے علاوہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 72 جہنم کے اندر جائیں گے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، آگے بتایا کہ میں نے اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دیا، میں نے بائیکاٹ کر دیا، جو اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا،
اللہ کو نہیں مانتا مطلب کیا؟ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا۔ اب قرآن میں اللہ نے کتنی بار کہا ہے شرک چھوڑ دو، بدعات چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، یہ سارے احکامات اللہ کے ہیں نا۔ اور میں کہوں نہیں میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اور میں نماز بھی نہ پڑھوں، شرک بھی نہ چھوڑوں، بدعات بھی نہ چھوڑوں، تو یہ اللہ کو ماننا نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا اللہ کا انکار ہے۔ جیسے ایک باپ ہے بیمار ہے اور باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا میری بڑی پیاس لگی ہے، بیماری کی حالت ہے، مجھے ذرا ایک گلاس پانی کا لا دو۔ بیٹا کہتا ہے نہیں نہیں بابا تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا، میں پانی کا گلاس نہیں لا سکتا کیونکہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ بھاڑ میں گئی ایسی محبت، باپ مر رہا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، اور بیٹا کہتا ہے مجھے باپ سے بڑی محبت ہے، میں باپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کی ایسی محبت ہے اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ۔ بدعات نہیں چھوڑنی، شرک نہیں چھوڑنا، خرافات نہیں چھوڑنی، نماز کی طرف نہیں آنا، زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا، حسن سلوک کے ساتھ لوگوں سے معاشرے میں پیش نہیں آنا، اور کیا کہنا اللہ سے بڑی محبت ہے، رسول اللہ سے بڑی محبت ہے۔ واللہ یہ جھوٹے محبت کے دعوے ہیں جو ذرہ برابر کام آنے والے نہیں۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل ثابت ہوگا آخرت کے اندر، عمل ہے تو ٹھیک ہے، عمل نہیں ہے تو انسان راستے سے اپنے ٹریک سے نکل چکا ہے۔ واتبعت ملت ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے پیروی کی ہے ملت آباء ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین۔ کون سا دین تھا ان کا؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ ہم ذرہ برابر بھی شرک کریں، ہم ذرہ برابر بھی شرک کریں، یہ ہمارے لائق نہیں ہے۔ اب یہاں وہ یہ کہے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام نے بھی تو اپنے باپ دادا کا نام لیا تھا نا، کہ میں نے اپنے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی۔ وہ دین کون سا تھا اس کی آگے وضاحت کی کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اور آج مصر کے اندر اس وقت شرک پایا جاتا تھا، تو میں مشرکوں میں سے نہیں ہو سکتا، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، لہٰذا میں نے شرک کا بائیکاٹ کیا اور میں نے اپنے باپ دادا کا توحید والا دین اپنایا۔ تو آج اگر میرے باپ دادا توحید پر ہیں تو میں ان کو فالو کرتا ہوں، اور اگر میرے باپ دادا شرک پر ہیں تو میں اس یوسف علیہ السلام کے وہ والے الفاظ ترکت ملت قوم، شرک والی قوم کا بائیکاٹ، اس کے اندر میرے باپ دادا ہوں تو پھر بھی بائیکاٹ، رسم و رواج پہ کھڑے ہیں تو بائیکاٹ۔ کون کھڑا ہوگا؟ کوئی ایک تو ابراہیم معاشرے پہ نکلے گا نا، کوئی ایک تو یوسف نکلے گا جو بائیکاٹ کرے گا، ورنہ سارے اگر بھیڑ چال چلتے جائیں تو ورنہ ان بھیڑوں کی طرح سارے ایک گڑھے کے اندر گریں گے، جس طرح بھیڑ چال چلتی ہوئی گر جاتی ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، پھر وہی لفظ بولتے کہ میرے باپ دادا اور میں ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، اور آگے کیا کہا؟ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ جو ہمارے اوپر توحید ہے نا یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ آج اگر میں واللہ 5 وقت کا نمازی ہوں نا تو اس میں میرا کوئی کردار نہیں، اگر میں تہجد پڑھنے والا ہوں نا تو میرا کوئی اس میں خاص کردار نہیں۔ کس نے اٹھایا مجھے؟ تہجد کے وقت ساری دنیا سو رہی تھی، کس نے میرے موبائل کے الارم پہ یا بڑا، میں نے کئی بار کہا ہے واللہ جن لوگوں کے دلوں میں تہجد کی طرف آ جائے ان کو الارم کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی الارم نہیں۔ پہلے جب الارم موبائل نہیں ہوتے تھے، گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، تو کیا لوگ تہجد نہیں پڑھتے تھے؟ جب چائیں بھی ستاروں اور چاند سے معلوم کیا جاتا تھا تو کیا اس وقت لوگ تہجد نہیں پڑھتے تھے؟ ایمان تازہ تھے، ایمان بیدار تھے۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے میں کثرت کے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں جو تہجد پڑھنے والے، بغیر کسی الارم کے، بغیر کسی کے جگانے کے اٹھنے والے ہیں۔ نماز کی ان کو فکر رہتی ہے، ایک پڑھ کے جاتے ہیں، واللہ اگلی ٹائم کے نماز کے گھنٹے اور منٹ شمار کر کے اپنے ٹائم کو مینج کرتے ہیں، اپنے کام کو مینج کرتے ہیں۔ اتنا ٹائم ہے، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ ہے، فلاں فلاں میرا کام ہے، اتنے ٹائم میں یہ کروں گا، اتنے ٹائم میں یہ کروں گا، اتنے بجے میں چلا جاؤں گا، میں اپنی نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں۔ واللہ آج بڑا دکھ ہو رہا تھا مجھے جب میں نے جمعہ سٹارٹ کیا تو وہ پرانی حالت جو میں بار بار کہتا تھا بھائیو لیٹ مت آیا کرو، آج پھر چند لوگ تھے مسجد کے اندر۔ اچھا میں ایک سوال پوچھتا ہوں، پھر میں نے کہا نا عقلی دلیل جلدی سمجھ آتی ہے۔ آج ابھی تک جو مسجد میں آئے بیٹھے ہیں
کیا یہ اپنے سارے کام ختم کر کے آ گئی؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بس میں جمعہ پڑھ کے فری ہوں، بس میں نے آج شام تک کوئی کام نہیں کرنا، میں شام تک فری ہوں؟ ہے کوئی ایسا بندہ ہاتھ کھڑا کرے کہ میں آج سارا دن فری ہوں جمعہ کے بعد؟ کوئی نہیں۔ ہر بندے کو جمعے کے بعد کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی کام۔ اگر کام ختم نہیں ہوئے تو جو 15 منٹ لیٹ آیا ہو وہ کام کیوں کیا؟ جو جمعے سے پہلے جمعے کو 15 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ کر دیا، کیا وہ والا آدھا گھنٹے والا کام جمعے کے بعد نہیں ہو سکتا تھا؟ یا تو کوئی یہ چیلنج کرے، کھڑا ہو کے کہے کہ میں اپنی زندگی کے سارے کام، یا چلو چھوڑو زندگی کو، میں آج جمعے کے دن کے سارے کام جمعے سے پہلے ختم کر کے آنا تھا، اس لیے میں جمعے سے لیٹ ہو گیا، تو پھر ٹھیک ہے اس کا ادھر۔ اگر میرے کام باقی ہیں، میں نے جمعے کے بعد جا کے بھی ان کو سمیٹنا ہے، کرنا ہے، شام تک پورے کرنے ہیں بھاگ دوڑ کے، تو پھر جمعے سے پہلے چھوڑ دو وہ جو 15 منٹ آدھا گھنٹہ کام کر رہے تھے نا، چھوڑ دو اس کام کو، واللہ چھوڑ دو اس کام کو، ٹائم پہ اٹھو۔ اپنے ذہن میں یہ مت رکھو کہ 12:30 جمعہ شروع ہو۔ کیا ٹائم ذہن میں رکھنا ہے؟ میں نے 12 بجے مسجد میں پہنچنا ہے۔ یہ تجربہ کر لو، ایک جمعہ تجربہ کر کے دیکھ لو، اگر بات سمجھ آ جائے تو عمل کر لینا، نہ سمجھ آئے تو چھوڑ دینا۔ ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ میں نے 12 بجے مسجد میں پہنچنا ہے۔ کوئی نہیں پہنچ سکے گا 12 بجے مسجد میں۔ کب پہنچیں گے؟ 12:15 یا اس کے بعد۔ یہ انسان ہے نا، فطرت ہے، تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے، کرتے کرتے کرتے، یا ایمرجنسی کو کام پڑ جاتا ہے راستے میں، گھر میں وہ ایمرجنسی پڑ گئی، تو اگر 12 بجے کا ذہن میں رکھو گے تو 12:15 سے 12:30 کے درمیان مسجد میں پہنچ جاؤ گے، آپ کا نام رجسٹر میں آ جائے گا۔ اور اگر میں ذہن میں یہ رکھوں کہ میں نے 12:30 پہنچنا ہے، ورنہ نہیں پہنچ سکتے، 35 40 50 35 40 45 50 منٹ میں پہنچوں گا، رجسٹر تو بند ہو چکا۔ اگر چاہتے ہو کہ میں اپنی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں، فارمولہ بتا رہا ہوں، سمجھ لینا، میری نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، میری جماعت محفوظ ہو جائے، میں اپنی نمازوں کی پابندی کرنا چاہتا ہوں، ورنہ اپنے ذہن سے جماعت کا ٹائم نکال دو۔ کتنے بجے جماعت ہونی ہے نہیں پتا، کب جانا ہے مسجد میں؟ اذان کے ٹائم جانا۔ اذان کتنے بجے ہے؟ ہر نماز کی اذان کا ٹائم تمہیں یاد ہونا چاہیے، اتنے بجے اذان ہے، میں نے ہر صورت اتنے بجے مسجد میں پہنچنا ہے، باوضو پہنچنا ہے، باوضو مسجد میں اتنے بجے۔ مثال کے طور پر ظہر 1 بجے ہے نا، تو میں 1 بجے سے پہلے وضو کروں گا اور 1 بجے مسجد میں پہنچوں گا، ورنہ میں 1 بجے نہیں پہنچ سکتا۔ اگر میں ٹارگٹ یہ رکھوں کہ میں نے 1 بجے پہنچنا ہے تو میں 1 بجے نہیں پہنچوں گا، 1:05 1:07 10 منٹ، 1 سے لے کر 10 منٹ کے درمیان پہنچ جاؤں گا، 2 رکعت پڑھ لوں گا، 4 سنت بھی پڑھ سکتا ہوں، نہ بھی پڑھ سکوں تو کم از کم تکبیر اولیٰ یا جماعت تو مل جائے گی نا۔ اور اگر ذہن میں یہ رکھوں کہ میں نے 1:15 جماعت ہے، میں نے 1:15 پہنچنا ہے، تو واللہ 1:15 میں واش روم کے دروازے کے باہر کھڑا ہوں گا، یا 1:15 میں ٹوٹیوں میں بیٹھا وضو کر رہا ہوں گا، تو 1 رکعت گئی، 2 رکعتیں گئی۔ تو یہ نہیں ہے واللہ، یہ جو کہہ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا نا ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، اللہ کا ہم پر فضل ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، اللہ کا فضل تو ہے لیکن اس کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور ہاں، یہ میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ انسان تھوڑی سی کوشش کرے، یہ جو میں نے 2 طریقے بتائے ہیں ابھی، جمعے پر پہنچنے والا اور نماز کے اوپر پہنچنے والا، ان 2 طریقوں کے لیے انسان تھوڑی سی کوشش کرے کہ میں نے اذان کے ٹائم پہنچنا ہے، میں نے 12 بجے پہنچنا ہے، واللہ میرے کام میرا رب سمیٹے گا۔ میرے رب کی ذمہ داری ہے کہ اس بندے کے کام سمیت اس کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہے، اس نے اپنے آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے تیار کرنے کے لیے سوچا ہوا ہے، اس نے اذان تو دینی نہیں ہے، اس نے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے نا، تو یہ اذان کا ٹائم کیوں ذہن میں رکھ کے کھڑا ہے؟ پھر اللہ میرے کاموں کو سمیٹے گا، میرے راستے میں کوئی ایمرجنسی نافذ نہیں ہوگی، میرے کام کلوز ہوں گے، اللہ کی طرف سے کلوز ہوں گے، کیونکہ میں نے اپنا تعلق اللہ سے کلوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے کام کلوز کرنا میرے رب کی ذمہ داری ہے، اور کیسے ہوگا؟ کوشش کرنے سے۔ اور جب انسان کوشش کرتا ہے تو ذالک من فضل اللہ علینا، یوسف علیہ السلام کی بات پھر آتی ہے، پھر اللہ کا فضل اس انسان پہ آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے تو میری طرف آ رہا ہے، میری طرف جلدی آنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ اپنا فضل اس بندے کے اوپر کرتا ہے، جس طرح انبیاء پہ فضل ہوا۔ اور انبیاء کی سیرت قرآن میں کیوں بیان کی؟ کیونکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اور اگر اللہ نے مجھے توفیق دے دی نماز با جماعت پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، تو واللہ اپنے رب کا شکر ادا کرے
ہمارے معاشرے میں 90% لوگ ہیں، واللہ بڑے دکھ کی بات ہے، 90% لوگ بے نماز ہیں ہمارے معاشرے میں، 90%۔ اور ان 90% میں سے 10% کے اندر میرا شمار ہے نا، اور 10% میں سے صرف 3% لوگ ہیں، 3% جو عین اہتمام، توجہ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے۔ اگر میرے اوپر اللہ کا فضل ہے تو مجھے اللہ کا شکر کرنا چاہیے، ورنہ اللہ مجھے دنیا کی ایسی مصروفیات میں ڈال دے گا اگر میں کہتا رہا نہیں میں نمازی، میں بڑا نیک، میں نے یہ کیا، میں تہجد پڑھتا ہوں، میرے جیسا نیک تو کوئی ہے نہیں ہے، میں تو بس جنت والا ہوں، مجھے تو جنت ملے گی، واللہ اللہ مجھے ایسی دنیا کے اندر پھینک دے گا کہ پھر اللہ کہے گا انسان اب نکل کے دکھا۔ اگر سارا کچھ تو کرنے والا تھا نا، اب نکل کے نہیں، انسان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، ہمارے اوپر بھی اللہ کا فضل ہے، وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اب شکر کرنا کیسے ہے، طریقہ کیا ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے دنیا کی نعمتیں، ایک ہے آخرت کی نعمت، عبادات، دونوں کے بارے میں شکر کا طریقہ الگ الگ ہے۔ دنیا کی نعمت کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو۔ جن کے پاس اللہ کی نعمتیں کم ہیں، دنیا کی نعمتیں کم ہیں، مکان نہیں ہے، کرائے پہ بیٹھا ہے، گاڑی اپنی نہیں ہے، یا کار کی بجائے بائک ہے، بائک کی بجائے سائیکل ہے، سائیکل نہیں ہے پیدل جا رہا ہے، جو چیز میرے پاس ہے میں اس سے کم والے کی طرف دیکھوں گا تو پھر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے یہ نعمت دی ہے، اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ یہ ہے شکر ادا کرنے کا طریقہ۔ اور آخرت کی شکر کے بارے میں کیا کہا؟ سورۃ المطففین 30ویں پارے میں اللہ نے فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جنت کا تذکرہ کیا اور کہا کہ مقابلہ بازی کرنے والے اس کام میں مقابلہ کریں، دنیا کو حاصل کرنے میں نہیں، دنیا کو سمیٹنے میں نہیں، مال زیادہ اکٹھے کرنے میں نہیں، جنت کو حاصل کرنے میں مقابلہ کرو۔ ایک بندہ اگر اذان دے رہا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس سے پہلے آؤں، اس کو بولوں کہ بھائی آج اذان میں دوں، مقابلہ کرو نا اس کے ساتھ۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو مجھے تکبیر اولیٰ پڑھنی چاہیے، مجھے اس سے پہلے آ کے سنت نوافل پڑھنے چاہیے۔ اگر ایک بندہ صرف نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں بڑا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، سنت نہیں پڑھتا، تو مجھے سنت میں پڑھنے چاہیے، مجھے اس سے آگے نکلنا ہے، مقابلہ کرنا ہے تو عبادات میں کرو۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، رب کا حکم ہے وہ مقابلہ کرنے والوں دنیا میں نہیں۔ واللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں بھی 4 ماہ کا ہوتا ہے، اس کا رزق، اس کی موت، اس کی ہر چیز لکھ دی جاتی ہے، پھر میں کیوں رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہوں؟ ہاں کوشش کروں اللہ کو چھوڑ کے نہیں، اللہ کی عبادات، آخرت کے ٹارگٹ کو مکمل کر کے پھر میں اپنی دنیا کو حاصل کروں۔ دنیا ضروریات کے لیے ہے، اصل مقصد آخرت ہے۔ ہم نے دنیا کو اصل مقصد بنا لیا اور عبادات صرف ضروریات کی حد تک رکھ لی، پھر اللہ نے ہمارے اوپر آزمائشوں کے ڈھیر لگا دیے، پھر ہمیں شکر کا موقع نہیں ملتا۔ اگر میں شکر کروں گا، اپنے کم والے کو دیکھ کے سوچوں گا اللہ نے مجھے بڑا کچھ دیا ہوا ہے، اور عبادات کو دیکھ کے اس سے آگے نکلنے کی کوشش کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور زیادہ انعامات سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔